رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ذکر کی مجلسیں جنت کے باغیچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے زیادہ قابل رشک کون لوگ ہوں گے؟ جن کے چہروں کی سفیدی دیکھنے والوں کو ڈھانپ لے گی۔ وہ انبیاء اور شہداء نہیں بلکہ ان کے اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، یہ مختلف قبیلوں کا مجموعہ ہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے کلام کو چنتے ہیں، جیسے کھجور کھانے والا عمدہ کھجوریں چن چن کے لے لیتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، اور ایسی محفل میں جائیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، سیکھا اور سکھایا جا رہا ہو، کیونکہ ذکر نہ کرنا باعث حسرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کچھ لوگ جمع ہوں اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، تو وہ محفل قیامت کے روز باعث حسرت ہوگی۔ یعنی ذکر نہ کرنے والے اللہ کی بدترین مخلوق ہیں۔ تو چلیے آج ہم اگلا پارہ شروع کرتے ہیں، 14واں سورۃ الحجر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی۔ وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، آپ انہیں کھاتا پیتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول چھوڑ دیجئے، یہ خود بہت جلد جان لیں گے۔ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا۔ مقررہ نوشتہ یعنی ایک مقررہ وقت مقرر تھا ان کے تباہ و برباد ہونے کا۔ تو اب یہاں پہ یہ لوگ کب آرزو کریں گے کہ یہ موت کے وقت، یعنی یہ موت کے وقت جب انہیں فرشتے جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، یا جب انہیں جہنم میں لے جانے کے لیے فرشتے آ جائیں گے، تو یہ اس وقت آرزو کریں گے۔ کس چیز کی آرزو کریں گے؟ کہ کاش ہم مسلمان ہو جائیں۔ تو اس وقت ان کی آرزو کرنا، یہ تمنا کرنا بالکل بیکار ہوگا۔ تو کوئی بھی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا، یعنی تو کوئی مجنون ہے، دیوانہ ہے، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں، اور اس وقت مہلت دیے، اس وقت جب فرشتے اترتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی۔ یعنی یہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے کہ ہمارے اوپر فرشتہ نازل ہو، وہ قرآن لے کے آئے، وہ احکام لے کے آئے، تم ہمیں کیوں بتاتے ہو؟ کیونکہ فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم فرشتوں کے نزول کا مطالبہ کرتے ہو تو فرشتے ایسے نہیں اترتے۔ فرشتے پھر پچھلی اقوام کے اوپر عذاب ہی لے کے اترے تھے، تو اگر تمہارے اوپر فرشتے آئیں گے تو تمہیں بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ قریش اس وقت کسی رحمت کے حقدار تو نہ تھے، تو اللہ ان کو عذاب سے خبردار کرتا ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ آپ اس ذکر کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، اسے اللہ نے نازل کیا ہے اور وہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ اپنا کام جاری رکھیے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ یاد دہانی ہم نے ہی اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اللہ اپنا یہ وعدہ ابھی تک نبھا رہا ہے اور ہمیشہ نبھاتا رہے گا کہ قریش پچھلی قوموں کی روش پر چل کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر معجزے مانگتے ہیں، مگر وہ انہیں دیکھ کر بھی یہ کہیں گے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر معجزے آ بھی جائیں
تب بھی یہ انکار ہی کریں گے اور پھر سے ایک نیا الزام لگائیں گے کہ یہ تو یوں لگ رہا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی جادو کر دیا گیا ہے۔ ان کو کائنات کی بے بہا نشانیوں کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ ان کو متاثر نہیں کرتی تو ان کے ایمان کی کوئی امید نہیں۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ کہ یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں انہیں بتا رہے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا گیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ اور اسے ہر مردود شیطان سے محفوظ رکھا۔ ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا، یعنی یہ کوئلہ یا کھلا ایک شعلہ لگا دیا جائے گا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس پر گرنے والے پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک کھلی تعداد سے اگا دی، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ اب یہ جو آیت ہم نے پڑھی کہ اسے ہم نے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا، ہاں مگر جو چوری چھپے سنے، تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر یا بازو پھڑپھڑاتے ہیں، گویا وہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا حق کہا اور وہ بلند اور بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک یکے بعد دیگرے سنایا جاتا ہے، تو اس موقع پر شیطان چوری چھپے بات سنتے ہیں۔ یہاں یہ جو آیت ہے کہ ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے تو اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ تو جو شیطان چوری چھپے بات سنتے ہیں، یہ چوری چھپے بات سننے والے تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، اور ایک آدھ بات سن کر وہ اپنے دوستوں کو، یعنی اپنے جیسے جو نجومی کاہن ان کے کان میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر یہ لوگ جو نجومی ہوتے ہیں اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بات بتاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ اندازے سے اتارتے ہیں، ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں، یعنی زندہ کرتے اور مارتے ہیں، اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔ آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا اور بڑے علم والا ہے۔ یقیناً ہم نے انسان کو خشک مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی تھی پیدا فرمایا۔ ہاں اگلی آیات میں انسان کی تخلیق کے بارے میں کہ جو مٹی سے ہوئی تھی اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے لگے ہیں کہ یعنی جو قریش تکبر اور غرور سے بھرے ہوئے تھے، ان کو ابلیس کے تکبر کا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قصہ سنایا۔ جیسے اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا جو کہ ایک حقیر سی چیز ہے مٹی، اور ابلیس جن تھا اور وہ آگ سے تخلیق شدہ تھا، اس چیز نے اسے احساس برتری میں مبتلا کر دیا، اور اس نے آدم کے حسد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اور خود پر اللہ کی لعنت کے بعد اس نے اللہ سے مہلت طلب کی۔ مہلت اس بات کی کہ وہ آدم علیہ السلام کی کمتری ثابت کر سکے کہ جو عزت ان کو دی جا رہی ہے وہ اس کے مستحق نہیں ہے۔ تو اللہ نے مہلت دی، اور اس نے عہد کیا کہ انسانوں کو گمراہ کر کے رہے گا جیسے اللہ نے اسے گمراہ کیا ہے۔ اور یہ سری تکبر ہے، یعنی وہ اس بات سے حسد میں مبتلا تھا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور آدم مٹی سے، تو یہ آدم کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا جا رہا ہے کہ بجائے اپنے محاسبہ کر کے اپنی غلطی تسلیم کرتا، تو اس نے یہ سب کچھ دیکھتے جانتے ہوئے تو اپنی گمراہی کے الزام کو نعوذ باللہ اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ اللہ نے مجھے نیچے کر دیا ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، یعنی کہنے لگا اے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں زمین میں دنیا کو ان کی نگاہوں میں مزین کروں گا، یعنی لوگوں کے سامنے دنیا کو خوبصورت بنا کے پیش کروں گا، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا کروں گا، مگر الا عبادک منہم المخلصین، اور مگر ان میں سے تیرے خاص بندوں کے سوا میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ یعنی شیطان کو بھی پتہ ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کو میں بہلا پھسلا نہیں سکتا،
اور خود ہی کہہ رہا ہے الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو خالص بندے ہیں ان کے سوا باقی جتنے میرے چنگل میں آئیں گے تو میں ان کو بہکاؤں گا اور ان کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہ ایک سیدھی راہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والی ہے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب کو بالآخر میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، جس نے میرا اور میرے رسولوں کا اتباع کیا میں انہیں اچھی جزا دوں گا، ان کو سیدھی راہ دکھاؤں گا، اور جو شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہی کے راستے پر چلتا رہے گا اسے سخت سزا دوں گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ بہت خوبصورت آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے بہت کوئی انسان اپنی چیز کے بارے میں فخر محسوس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں جو میری یہ چیز ہے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں کہتے ہیں ان عبادی، میرے بندوں پر لیس لک علیہم سلطان، تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان کے جو گمراہوں میں سے ہوں گے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ الفاظ اتنے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے اپنے بندوں کے بارے میں کہ جو عباد الرحمن ہیں ان کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، یعنی شیطان کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ ابلیس اور ان کے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دے گا اور متقی بندے ہمیشگی کی آسائش میں رہیں گے۔ اب یہ ان کو یعنی قریش مکہ کو آدم کے ابلیس کے تکبر کا قصہ سنانے کے بعد ان قریش کے متکبرین کو جو فرشتوں کا مطالبہ کرتے تھے بتایا گیا کہ فرشتے خصوصی مہم پر ہی آتے ہیں۔ یعنی خصوصی مہم سے مراد یہ کہ فرشتوں کا نزول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ کسی قوم کے پاس کوئی عذاب لے کے آتے ہیں، تو تم فرشتوں کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ اور جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسحاق کی بشارت لے کر آئے فرشتے، اور یہی فرشتے قوم لوط کے پاس عذاب لے کر آئے، تو اب تمہیں اس مطالبے سے محتاط ہونا چاہیے کہ یہ تم کس قسم کا مطالبہ کر رہے ہو۔ سے پچھلے جز میں بھی ہم نے مختلف قوموں کے قصے پڑھے، اور ہر قوم کے نبی نے انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بہت عرصے تک وہ یہ تبلیغ کرتے رہے، لیکن جب قوم اس کے سردار تکبر میں مبتلا رہے، انہوں نے ان کی بات نہ مانی، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، تو یہ عذاب فرشتے ہی لے کے آئے۔ تو اسی وجہ سے ان کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے قریش کو کہ ایسے مطالبے کرنے سے باز رہو۔ شعیب اور صالح علیہ السلام کی قوموں کی مثالیں دی جا رہی ہیں تاکہ قریش سبق لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درگزر کا رویہ اپنانے کی ترغیب اور اللہ پر توکل کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ قسم ہے تیرے پالنے والے کی، ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے، یعنی یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یا انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال ضرور کریں گے۔ بس آپ اس حکم کو جو آپ کو کہا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ آپ سے جو لوگ مسخرہ پن یعنی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کی سزا کے لیے ہم کافی ہیں۔ جو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ یعنی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں، یعنی یہ جو الٹا سیدھا بولتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ہم اس بارے میں جانتے ہیں کہ آپ یہ سن کے پریشان ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ سورۃ النحل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده
ان انذروا انه لا الہ الا انا فاتقون۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ، تمام پاکی اس کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔ وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ ہی سے ڈرو۔ اب اس صورت کی ابتدا اس عذاب کے ذکر سے ہو رہی ہے، عطا امر اللہ، کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، کہ جس کے قریش منتظر تھے، اور پچھلی صورت کے آخر میں ان کو اس سے آگاہ کیا گیا تھا کہ اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو پھر تم دیکھو گے کہ وہ کس قسم کا ہوگا، جیسے پچھلی امتوں پہ آیا۔ اللہ نے یہ کائنات ایک مقصد کے تحت تخلیق کی ہے، اور وہ اس سے پاک اور برتر ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو۔ اب اس اللہ کے حکم سے مراد یعنی یہ جو عذاب سے مراد یہاں پہ قیامت بھی لی گئی ہے، یعنی قیامت قریب آ رہی ہے، اور جسے تم دور سمجھتے تھے تو اب تم اس بات کی جلدی نہ مچاؤ، یا پھر وہ اس سے مراد وہ عذاب بھی ہو سکتا ہے کہ جو مشرکین مکہ طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قریب آ جائے گا، تم اتنی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ جب وہ آئے گا تمہارے اوپر تو پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ جو کچھ تم مانگ رہے تھے کیا وہ صحیح تھا یا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد توحید کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شمار نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ پھر خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین بالکل سچ ہیں، برحق پیدا کیے، اور وہ اس چیز سے بلند ہے جو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے انسان کو ایک حقیر نطفے سے تخلیق کیا، مگر وہ شکر گزاری کی بجائے اللہ سے جھگڑتا ہے اور طرح طرح کے مطالبے کرنے لگتا ہے۔ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی ان نشانیوں کو مانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، اور اللہ نے ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا، تو اب ان لوگوں کے اختیار میں ہے کہ وہ کون سا راستہ چنیں۔ اس نے ہدایت میں کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی۔ اب ان نشانیوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کی خصوصیات ان 3 آیات کے اینڈ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، کہ بے شک یہ جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان میں اس قوم کے لیے کہ جو غور و فکر کرتی ہے بہت زیادہ آیات ہیں، یعنی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں سے وہ دیکھ کے، یعنی ان کو دیکھ کے وہ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ زمین و آسمان کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور جو زندہ ہیں اور مردہ ہیں، یہ سب چیزیں ایون جیسے جاندار اور بے جان، پھر کھانے پینے کی چیزیں، فروٹ، سبزی، پھل، کھیتیاں، اس کے علاوہ دن اور رات آگے پیچھے جو آتے جاتے ہیں، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا مسخر ہونا۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، تو بے شک اس میں بھی یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے، یعنی جو عقل مند، لقوم یتفکرون، لقوم یعقلون، اور پھر تیسرے نمبر پہ لقوم یذکرون، اور یعنی غور و فکر کرنے والے، عقل والے، عبرت اور یاد دہانی حاصل کرنے والے۔ یعنی یہ لوگ جو عبرت حاصل کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں سے، جو غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ وہی کر سکتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، اور اللہ کی تخلیق کی اور بہت سی نشانیوں کا ذکر، ہر پتا، پھول، ذرہ اور دیگر اشیاء سب اللہ کی طرف اشارہ کرنے والے، یعنی اس کی قدرت کو بیان کرنے والے ایک منہ بولتا ثبوت ہیں اللہ کی کائنات۔ کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو یہ سب کچھ بنانے والی ہے، جس نے یہ تخلیق کیا ہے، اور اللہ کی تخلیق کی نشانیاں اور اس کا ذکر بار بار کرنے کا مقصد ان لوگوں کو، یعنی مشرکین مکہ کو باور کروانا ہے کہ اس ہستی کو مانو کہ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خالق ہوتا ہے، جو پیدا کرنے والا، وہ کبھی بھی ان کی طرح نہیں ہو سکتا جو کچھ تخلیق نہیں کرتے، بلکہ وہ تو خود مخلوق ہے۔ یعنی جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو وہ تو خود بھی کچھ نہیں کر سکتے، ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور یہ تو جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ تخلیق ہے کیا چیز۔
تو وہ جو تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، اور وہ مردہ ہیں، وہ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، کیونکہ یہ جو دنیا سے بھی چلے گئے تھے لوگ، ان کو بھی ان ہستیوں کو بھی پوجتے، ان کی قبروں پہ بھی جاتے، ان کو اللہ کا شریک بناتے، ان سے مانگتے، تو یہ ان کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ان گنت ہیں، تم انہیں دیکھو، تم ان مردہ لوگوں کے پاس نہ جاؤ، مگر انکار کرنے والوں کے دل تکبر سے بھرے ہیں۔ اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے اور ان کے دلوں کے تکبر کو جو یہ چھپاتے ہیں جانتا ہے۔ اللہ متکبروں کو پسند نہیں کرتا، یعنی ان سے نفرت کرتا ہے۔ ان کے تکبر کی ایک علامت ان کا قرآن کو پچھلی کہانیاں کہنا تھا۔ ان کے اس رویے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی سیاسی اور معاشی لیڈرشپ کو بچانا چاہتے تھے اور اپنے خود ساختہ طریقہ زندگی کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تمام تمنائیں لا حاصل رہیں۔ اور پھر ان لوگوں کا بیان جو اپنی جانوں پر اللہ کی نافرمانی سے ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلی ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ ان پر جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے، اس وقت وہ ہار مان لیں گے کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کر رہے تھے، ہاں بے شک اللہ اچھی طرح باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو، اسی میں ہمیشہ رہنے والے بن کر رہو، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ جن کی روحیں موت کے وقت پاکیزہ ہوتی ہیں، یعنی ان کی سوچ بھی پاک ہوتی ہے، دل اور اعمال سب خالص ہوتے ہیں، ایسے لوگ منافقت اور کفر سے آزاد ہوتے ہیں۔ ان کی روحوں کو فرشتے سلامتی سے قبض کر کے انہیں باغوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ ان کو جن کو فرشتے پاکیزہ حالت میں وفات دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ لوگوں پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو اپنے اعمال کے صلے میں۔ تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی طرح نیک لوگوں کی طرح ہمارے اوپر موت لائے اور ہمیں ہر قسم کے اپنے آپ پر ظلم کرنے سے ہمیں بچائے۔ یہ انسان کا خود پر ظلم ہوتا ہے کہ جانتے اور نہ جانتے ہوئے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا رہا ہوتا ہے۔ مشرکین کے ایمان نہ لانے کے بہانوں کا ذکر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو اپنے شرک اور خود سے حلال اور حرام ٹھہرانے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح کی باتیں پچھلی قوموں نے بھی بنائیں۔ اللہ نے رسولوں کو واضح ہدایات کے ساتھ بھیجا، مگر اکثریت نے گمراہی کو اختیار کیا، تو ان کے انجام سے تم سبق لو۔ ان لوگوں کو خوشخبری جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہے تھے، یعنی پہلے انہوں نے حبشہ کی طرف جو ہجرت کی اور پھر مدینہ کی طرف، کہ اللہ ان کو اس دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دے گا اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ یہ پیشن گوئی یعنی مدینہ میں پوری ہوئی یہ خوشخبری جو مسلمانوں کو دی گئی، تو یہ دو شرائط پر تھی کہ صبر اور توکل، یعنی اللہ کی راہ میں ثابت قدمی اور مشکلات پر صبر کرنا ہے، اور وتوکل علی اللہ، اور اللہ کی ذات پر توکل، مکمل اعتماد، جس کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس ذات پر اعتماد رکھیں کہ اپنے گھر بار چھوڑ کے جو وہ جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آگے بھی بہترین ٹھکانہ دے گا۔ اور پھر مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والے مخالفین کو عذاب سے ڈرایا جو کسی بھی وقت ان کو پکڑ سکتا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ جو سجدہ کرنا، سجدہ عاجزی کی علامت اور تکبر کی نفی ہے۔ تمام کائنات اور اس میں موجود مخلوقات اللہ کے آگے جو سجدہ ریز ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرتے ہیں اور وہ تکبر سے پاک ہیں، وہ سب اللہ کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے احکام مانتے ہیں۔ کچھ انسان اللہ کو سجدے سے انکاری ہیں، مگر ان کے بھی جو سائے ہیں وہ انکساری سے سجدے میں گرے ہوئے ہیں، یعنی یہ ظاہراً تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدے سے انکار کرتے ہیں، لیکن دراصل ان کی فطرت میں موجود ہے کہ ایک ہستی ہے اس دنیا میں جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔
کہ یقیناً آسمان و زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور وہ ذرا بھی تکبر نہیں کرتے اپنے رب سے، اور جو ان کے اوپر ہے وہ خوف کھاتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم سب صرف میرا ہی خوف رکھو، یعنی صرف مجھی سے ڈرو، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہ مجھی سے تم ڈرو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت کے لائق ہے، کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اور اب بھی جو تمہیں کوئی مشکل مصیبت پیش آئے گی تو تم اسی کی طرف رجوع کرو گے، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دور کر دی تو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ دوبارہ سے شرک کرنے لگ جائیں گے۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی سب سے بڑی ناشکری ہے کہ جب ضرورت پڑے تو اس کو پکارا جائے اور جب کام نکل جائے تو پھر ادھر سے منہ موڑ لیا جائے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے تم پر کتاب صرف اس لیے اتاری ہے کہ تم ان پر اس چیز کو اچھی طرح واضح کر دو جس میں وہ مختلف ہو گئے ہیں، اور یہ ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں گے۔ اللہ کی قدرت کی بے انتہا نشانیاں ہیں، یعنی بارش میں، مویشیوں میں، پھلوں اور شہد اور اس کو بنانے والی مکھیوں میں بھی اللہ نے انسان کو مختلف مراحل میں پیدا کیا، اور اس کی زندگی بھی کئی درجوں سے گزرتی ہے جو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی نے اپنا رزق لوگوں میں اپنی حکمت سے بانٹا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ کیا رزق میں فراہی رکھنے والے، یعنی اپنے غلاموں میں اگر رزق بانٹ کر ان کو اپنے برابر کی سطح پر لے آتے ہیں، یعنی جو جن کو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے تو وہ کیا اپنے نوکروں میں، غلاموں میں رزق اتنا زیادہ ان کو بھی دیں گے کہ ان کو برابر لے آتے ہیں؟ تو کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ آخر تم اللہ کی بے مثال صفات اس کی مخلوق سے منسوب کر کے اس کو ان کے برابر کیوں لے آتے ہو؟ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مشرکین سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار اور بہت بڑی غلطی ہے، یعنی یہ کہ یہ جسارت ہے، اور اس پر کمزوری اور محتاجی کا جو یہ بہتان لگاتے ہیں، تو یہ تو ان کا انکار اور اس طرح کے بہتان لگانا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار ہے۔ وہ پاتے تو ہر نعمت اللہ سے ہیں، اور دوسروں کا شکر ادا کر کے ان کو اللہ کے برابر لانے کی حماقت کیوں کرتے ہیں؟ پھر فرمایا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اور اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک غلام مملوک کی جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، اور اس کی جس کو ہم نے اپنی جانب سے اچھا رزق دے رکھا ہے، جس میں سے وہ پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے، کیا یہ یکساں ہوں گے؟ شکر کا یعنی سزاوار، یعنی کس ہستی کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ صرف اللہ کا، تو اسی کے، کیونکہ اسی نے ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن اس چیز کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی وہی بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں دو آدمیوں کی مثال دے رہے ہیں، ایک غلام اور ایک آزاد، ایک کے پاس اختیار ہے اور دوسرے کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ مکمل طور پر اپنے مالک کے کنٹرول میں ہے۔ ایک کے پاس دولت ہے جو کھلے دل سے خرچ کر رہا ہے، دوسرا جبکہ خالی ہاتھ ہے، تو یہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ اور اس کی بے اختیار مخلوق کو تم برابر کیوں ٹھہراتے ہو؟ یعنی بار بار انہیں مثالیں دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ۔ اور اللہ مثال بیان کرتا ہے دو شخصوں کی، جن میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر قادر نہیں، اور اپنے آقا پر ایک بوجھ ہے، جہاں کہیں بھی وہ اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا۔ کیا وہ اور جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ ایک سیدھی راہ پر ہے، دونوں یکساں ہوں گے؟ یہ مثال اللہ جو حقیقی معبود ہے اور جھوٹے معبودوں کا موازنہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جن کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ ان دونوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اللہ اصلی اور حقیقی رب ہے جو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرماتا ہے اور عدل و انصاف پر قائم ہے۔ جھوٹے معبود مخلوق ہیں، کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے اور نہ ہی حق کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اور وہی انسانوں کے لیے رحمتوں اور آزمائشوں کا اختیار رکھتا ہے۔ اللہ کی قدرت
کہ ہماری ہر طرف جو نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں، اگر ہم سمجھنا چاہیں اللہ کی کئی نعمتیں گنوائی جا سکتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بھی گنوائی ہیں۔ ان تمام نشانیوں اور سمجھانے کے باوجود بھی اگر وہ منہ موڑتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، جو کہ صرف سیدھے طریقے سے ان کو پیغام پہنچانا چاہتے تھے، لیکن یہ طرح طرح سے ہیلے بہانے اور ٹیڑھے راستوں پر چلتے رہے۔ آخرت میں بھی تمام رسول اپنی قوموں پر گواہی دیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پر گواہی دیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ ان کی گواہی قرآن پر مبنی ہوگی، تفصیل میں واضح اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دیتے رہنے کا، اور روکتا ہے بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ اب یہ ایک بہت اہم آیت ہے جو قرآن پاک میں موجود اللہ کی ہدایت، رحمت اور اس کی بشارت کا ایک مختصر سا نمونہ پیش کرتی ہے، لیکن یہ دراصل یہ بہت ہی جامع آیت ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے جمعے کے خطبے میں اس آیت کو شامل کر دیا کہ 3 چیزوں کا حکم اور 3 چیزوں کی ممانعت ہے اس میں، یعنی عدل کا حکم، بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، عدل کا، احسان کا اور قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا، اور 3 چیزوں سے منع کیا گیا اس آیت میں کہ فحشا، منکر اور بغی، یعنی بے حیائی، بے انصافی اور بغی یعنی سرکشی، اللہ کے حکم سے منہ موڑ لینا۔ ان تینوں چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا، اور یہ بنیادی احکام ہے اصل میں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عہدوں کی پابندی کا حکم دیتا ہے۔ اس میں کلمہ پڑھ کر جو ہم عہد اللہ سے کرتے ہیں اور انسانوں سے بھی، کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے عہد اس کی وحدانیت کا، اور انسانوں سے اگر کوئی عہد کرتے ہیں نارمل جو دنیا کے معاملات میں وعدے ہوتے ہیں، تو وہ یہ اس میں سب کچھ وہ شامل آتا ہے، دونوں وعدے اللہ سے بھی اور انسانوں سے بھی۔ اللہ ان وعدوں کو توڑنے کی سزا دے گا کیونکہ وہ ہمارے اعمال سے واقف ہے۔ جزا کے اعتبار سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، یعنی جو اچھے اعمال کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جو برے کرے گا اس برا ملے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور اچھا کرنے والوں کی برابر قدردانی ہوگی۔ اللہ مومنوں کو جو اچھے عمل کریں گے دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی وہ اس کا بہترین صلہ پائیں گے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی جا رہی ہے تاکہ ہم قرآن پر توجہ مرکوز کر کے اس کی روح کو سمجھ سکیں۔ فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اے ایمان والو اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا، ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کریں، اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ یعنی شیطان کا زور انہی پر چلتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور وہ اپنی چالوں کے ساتھ ان پر غالب آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورت کے آخر تک اللہ نے ان سوالات کے جواب دیے جو قریش نے قرآن کے خلاف اٹھائے تھے۔ ان میں زیادہ تر یعنی قریش کو یہ جتنے سوال تھے ان میں زیادہ سوال یہود نے سکھائے تھے جان بوجھ کے دشمنی کی وجہ سے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ اپنی ہدایت کیسے نازل کرنی ہے اور کب اس کو بدلنا ہے۔ اس کا علم تو انتہائی طور پر مکمل ہے، مگر وہ انسانی کمزوریوں کی وجہ سے قرآن بتدریج نازل فرما رہے ہیں۔ ان کی تمام حجتوں کے باوجود قرآن عین حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کے اذن سے روح القدس نے نازل کیا۔ یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے، وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، کہ ہدایت اور بشارت ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، البتہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بشر کیوں سکھانے کے لیے آیا ہے۔ اس کی زبان جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں عجمی ہے، اور یہ قرآن تو صاف عربی زبان میں ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے انہیں اللہ کی طرف سے بھی رہنمائی نہیں ہوتی، اور ان کے لیے المناک عذاب ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کیونکہ انہوں نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا، یہ ہیں ہی جھوٹے۔
یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کے لیے ہدایت اور ہدایت کی بشارت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسانی فطرت اور اس کی کمزوریوں سے واقف ہیں، اس لیے اس نے اجازت دی کہ جبر کی صورت میں، یعنی جہاں پہ بہت زیادہ سختی ہو، وہاں جان بچانے کے لیے اگر کسی کو وقتی طور پہ کفر کا کوئی کلمہ کہنا پڑے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ اس لیے کہ لوگوں کی تکلیف برداشت کرنے کی قوت مختلف ہوتی ہے، مگر جو لوگ اس بہانے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیں گے وہ خسارے میں رہیں گے۔ ان کے بالمقابل جو لوگ تکلیفوں اور ظلم کے بعد ہجرت کر لیں گے وہ بہت اجر پائیں گے، مگر ان شرائط کے ساتھ: ہجرت، جہاد، صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ۔ اور فرمایا کہ اللہ بہت مہربان ہے ان پر جو جہالت سے غلطی کر کے فوراً توبہ اور اصلاح کر لیتے ہیں۔ ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم، کہ جب وہ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کو بخش دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے مہربان ہیں۔ ان ابراہیم کان قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بے شک ابراہیم ایک الگ امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور اس کی طرف یکسو، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا، یعنی ان کو چن لیا اور ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں شامل ہوں گے۔ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو، اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث کرو جو پسندیدہ ہے۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم بدلہ لو تو بس اتنا لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، اور اگر تم صبر کرو تو یہ چیز صبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور صبر کرو اور تمہیں صبر حاصل نہیں ہو سکتا مگر اللہ ہی کے تعلق سے، اور نہ ہی تم غم کرو اور نہ ہی ان کی چالوں سے جو یہ چلتے رہتے ہیں پریشانی میں مبتلا ہو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو محسن ہیں۔ تو دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ ہمیں بھی انہی متقین میں شامل فرما، اور اپنے ان خالص اور نیک بندوں میں جو احسان کرنے والے ہوں، دوسروں کے کام آنے والے ہوں۔ تو یہاں اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔